الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی 24ویں سورت سورہ نور کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم قرآن حکیم کے تیسرے باب میں ہیں، اور یہ تیسرا باب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ یونس سے شروع ہوا تھا۔ اس میں 14 صورتیں مکی ہیں، اور یہ آخری صورت سورہ نور یہ مدنی صورت ہے۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد صورت ہے۔ پچھلی صورتوں میں اشارات تھے کہ حق و باطل کی جو کشمکش اس وقت برپا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی فتح مندی اور قریش کی ہزیمت پر ہی ختم ہونے والی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اہل ایمان سے اللہ کا جو وعدہ ہے کہ سرزمین عرب کا اقتدار اب اہل ایمان ہی کو منتقل ہو جائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ لہذا اسی مناسبت سے سورہ کا موضوع ان کا تزکیہ بھی ہے، جس کے لیے ضروری احکام دیے گئے ہیں، اور ان کی جماعت کی تطہیر بھی ہے، جس کے لیے منافقین کو وارننگ دی گئی ہے اور تنبیہ کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ صورت اس باب کی پچھلی تمام صورتوں کا تکملہ اور تتمہ بھی ہے۔ اس صورت کے مخاطب اصلاً اہل ایمان ہیں، اور اس کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ہی نازل ہوئی ہے، جبکہ مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی، اور منکرین کے خلاف آخری اقدام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماننے والوں کا تزکیہ اور تطہیر کر رہے تھے۔ لہذا یہ ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہا۔ یہ ایک عظیم سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اس کو کوئی معمولی چیز مت سمجھو، یہ ہمارا اتارا ہوا کلام ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے یہ واجب الاذعان ہے، اس پر عمل کرنا ان کے لیے لازم ہے۔ اس کے احکام کی تعمیل اسی حیثیت سے ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے واجب ہے، یہ فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے بیان بھی ہوا کہ فرضناہا، اور اس کے احکام فرض ٹھہرائے ہیں، یعنی یہ سفارشات نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عائد کردہ فرائض اور اس کے قطعی احکام ہیں، جن کی ہر جگہ اور ہر زمانے میں بے چون چرا تعمیر ہونی چاہیے۔ ان میں سے کسی کے لیے بے پرواہی یا سہل انگاری یعنی اس کو ایزی لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اب آیت نمبر 2 سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو نازل فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی عورت ہو یا زانی مرد، لہذا ان کا جرم اگر ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ زنا در حقیقت قرآن کے روح سے شرک اور قتل نفس کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے۔ قرآن حکیم نے جا بجا بڑے کبائر گناہ کا جو تذکرہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلے اولین بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے، دوسرا گناہ قتل ناحق ہے، اور تیسرا بڑا گناہ یہ زنا ہے۔ اور سورہ فرقان میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے ارتکاب کرنے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس کو ہمیشہ کی جہنم نصیب ہو جائے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں اس کو جانا ہو جائے۔ اس سے پہلے اس کا حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں بیان ہوا تھا کہ وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، جو بھی تم میں 2 مرد عورت یہ برا فعل کریں، یہ عمل کریں
تو ان کو خوب ایذا پہنچاؤ، ان کو خوب تکلیف پہنچاؤ۔ لیکن اب اللہ تبارک تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی سزا کا یہاں پر بیان کر دیا کہ اب 100 کوڑے کی یہ سزا مقرر کی گئی ہے جو اب ہمیشہ کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ دیکھا جائے تو یہ اس جرم کی انتہائی سزا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے بیان میں صفت یعنی ایڈجیکٹو کے صیغے اختیار کیے ہیں جو وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اہتمام سے یہ کام کیا جائے تو اس کے لیے پھر یہ صفت آتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ جو زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارو، بلکہ یہ کہا کہ جو زانی ہو، جو زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو لہٰذا یہ سزا صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری صورت میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہو۔ لہٰذا سزا کے تحمل سے جو لوگ معذور ہوں گے، مجبور ہوں گے، وہ مستثنیٰ ہوں گے، اور جرم سے بچنے کے لیے ضروری ماحول، حالات اور حفاظت سے محروم سب لوگ اس سے یقیناً مستثنیٰ ہی ہوں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے عورتوں کے بارے میں جن کے مالک انہیں پیشہ کرنے پر مجبور کرتے تھے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح زمانہ رسالت کی لونڈیوں کے بارے میں بھی اس کا ارشاد ہے کہ خاندان کی حفاظت سے محرومی اور ناقص اخلاقی تربیت کی وجہ سے انہیں بھی یہ سزا نہیں دی جا سکتی، یہاں تک کہ اس صورت میں بھی کہ جب ان کے مالکوں اور شوہروں نے انہیں پاک دامن رکھنے کا پورا اہتمام کیا ہو، انہیں اس سزا کی نسبت سے آج ہی سزا دی جائے گی، یعنی 100 کے بجائے 50 کوڑے ہی مارے جائیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سزا قرآن حکیم نے بیان کی ہے در حقیقت یہ اپنے جرم کی انتہائی سزا ہے جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہ ہو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ مِّن دِینِ اللَّهِ، اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامنگیر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو۔ یہ سختی در حقیقت اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا استحکام، رحمی رشتوں کی پاکیزگی اور اس کے ہر فساد سے محفوظ رہنے ہی پر منحصر ہے۔ اور زنا اگر غور کیجئے تو اس چیز کو بالکل ہدم کر کے پورے معاشرے کو ڈھوروں اور ڈنگروں کے گلے میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس طرح ایک صالح تمدن کو اس کی بالکل بنیاد سے ہی یہ فعل محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی تنفیذ کے معاملے میں کسی نرمی یا مداہنت یا چشم پوشی کے راہ نہ دی جائے، نہ عورت کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، نہ مرد کے ساتھ، نہ امیر کے ساتھ، نہ غریب کے ساتھ۔ اللہ کے مقرر کردہ حدود کی بے لاگ اور بے رو رعایت تنفیذ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا لازمی تقاضا ہے۔ جو لوگ اس معاملے میں مداہنت اور نرمی برتے ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہاں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ سزا کے بیان میں عورت کا ذکر مرد پر مقدم رکھا گیا۔ اس کی وجہ جہاں یہ ہے کہ زنا عورت کی رضامندی کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر غور کیا جائے تو جو سزا بیان کی جا رہی ہے وہ زنا بالرضا کی ہے۔ زنا بالجبر اگر ہے تو پھر تو اس کی سزا فساد فی الارض والی ہے، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں جس کا تذکرہ کر دیا۔ تو عورت کو مقدم رکھنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ صنف نازک ہونے کے سبب سے اس کے معاملے میں جذبہ ہمدردی کے ابھرنے کا بھی زیادہ امکان ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے یہاں اس کے ذکر کو مقدم کر دیا تاکہ اسلوب بیان ہی سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی طرح کی بھی کوئی رو رعایت نہیں ہے۔ آگے بیان ہوا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجرموں کے لیے یہ فضیحت اور دیکھنے والوں کے لیے باعث عبرت اور موعظت ہو جائے، اور مسلمانوں کا معاشرہ اس کے نتیجے میں اس فساد سے محفوظ رہے جو زنا اس میں پیدا کر سکتا ہے۔ آگے اس کی دوسری سزا کا تذکرہ کیا آیت نمبر 3 میں، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ اس سزا کے بعد یعنی یہ جب سزا دے دی جائے، یہ زانی کسی زانیہ
یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرکی اپنے نکاح میں لائے گا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ نکاح کے لیے اسلامی قانون میں یہ شرط ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کے مابین ہو سکتا ہے جو پاک دامن ہو یا توبہ اور اصلاح کے بعد پاک دامنی کی زندگی اختیار کر لیں، اس بات کا عزم کر لیں کہ اب وہ اس گناہ میں نہیں پڑیں گے۔ قرآن کا یہ ارشاد در حقیقت اسی کی فرح ہے۔ آیت سے واضح ہے کہ زانی اگر ثبوت جرم کے بعد سزا کا مستحق قرار پا جائے تو اسے کسی عفیفہ، کسی پاک دامن سے نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہی معاملہ زانیہ کے ساتھ ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس کے بعد وہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو انہیں نکاح کے لیے کوئی زانی یا مشرک اور زانیہ یا مشرکہ ہی ملے۔ کسی مومنہ کے لیے وہ ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو کسی زانی کے حوالہ عقد میں دینے کے لیے راضی ہو، اور نہ کسی مومن کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی نجاست کو اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس طرح کا ہر نکاح قرآن کے روح سے بالکل باطل ہے۔ یہ زنا کی تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 2 اور 3 میں اس کی سزا کا تذکرہ کیا۔ آگے ایک دوسری سزا کہ کسی پر زنا کی تہمت لگانا، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 4 سے کہ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں۔ یہاں اور اس سے آگے بھی اگر دیکھا جائے تو عورتوں کا ہی تذکرہ زیادہ ہے کہ عورتوں پر تہمت کا عام طور پر تذکرہ اس میں کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں عربی میں جو ایک اسلوب ہے علی سبیل التغلیب کا، اس اعتبار سے اس میں عورتوں کا ہی تذکرہ کیا گیا، جو اصل میں اس لیے اختیار کیا گیا کہ اس طرح کے الزامات کا ہدف زیادہ تر عورتیں ہی بنتی ہیں، اور معاشرہ اس معاملے میں انہی کے بارے میں زیادہ حساس بھی ہوتا ہے۔ لہذا اشتراک علت کی بنا پر یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے بالکل عام ہے، اسے صرف عورتوں کے ساتھ خاص قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی معاملہ ہم آگے دیکھیں گے، جو لعان کا قانون بیان ہوا اس میں بھی مرکز عورتوں کو ہی بنایا، لیکن ظاہر ہے علت کے اشتراک کی وجہ سے وہاں پر مرد بھی آپ خود بخود اس میں شامل سمجھے جائیں گے۔ تو لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی وہ لوگ در حقیقت فاسق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تہمت لگانے والوں کو ہر حال میں 4 عینی گواہ پیش کرنے ہوں گے، اس سے کم کسی صورت میں بھی اس کا الزام ثابت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قرائن، حالات، طبی معائنہ، یہ سب اس معاملے میں بالکل بے معنی ہیں۔ آدمی آبرو باختہ اور بدچلن ہے تو ثبوت جرم کے لیے ان میں سے ہر چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ 4 گواہی پیش کیے جائیں۔ اس کی شہرت اگر ایک شریف اور پاک دامن شخص کی ہے تو قرآن یہی چاہتا ہے کہ اس سے اگر کوئی لغزش ہوئی بھی ہے تو اس پر پردہ ڈال دیا جائے، لوگوں میں عام نہ کیا جائے، اور اسے معاشرے میں رسوا نہ کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر وہ گواہ پیش کرنے سے قاصر رہے تو اس سے 80 کوڑے مارے جائیں۔ یعنی زانی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑے کا سزا بیان کی، لیکن کوئی اگر کسی پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے اور گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر صرف 20 کوڑوں کا فرق کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آ رہا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں، اور ہمیشہ کے لیے وہ ساقط الشہادت قرار دے دیا جائے گا، یعنی اس کی گواہی پھر کبھی بھی کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی، اور اس طرح معاشرے میں اس کی حیثیت عرفی بالکل ختم کر دی جائے گی۔ لیکن آگے بیان ہو رہا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں وہ اللہ کے نزدیک پھر فاسق نہیں رہیں گے، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، لیکن وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں۔ اب یہاں پر ایک منفرد کیس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو یہ برا عمل کرتے ہوئے دیکھ لے، اس کے پاس تو ظاہر ہے 4 گواہ نہیں ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ
اس کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ علی سبیل تغلیب کے اصول پر اللہ تعالیٰ یہاں پر عورتوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر مرد بھی شامل ہیں، یعنی کوئی بیوی اگر مرد کو اپنے شوہر کو یہ برا عمل کرتے ہوئے دیکھ لے تو خود بخود اس حکم میں وہ بھی شامل ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اس کے بعد عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ اس کے جواب میں وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، ایمان والو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور صاحب حکمت ہے، تو اب یہ بات محذوف ہے کہ تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ ان 10 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 سزاؤں کا تذکرہ کیا، ایک زنا کی سزا کا اور دوسرے تہمت لگانے کی سزا کا۔ اب آگے واقعہ افک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو کہ حدیث کی کتابوں میں بھی اس واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ افک کے معنی بہتان کے ہیں، یعنی قطعی جھوٹ اور افطرا کے ہیں۔ یہ کس پر بہتان کا ذکر ہے قرآن نے وضاحت نہیں کی، مگر روایتوں میں تصریح ہے کہ یہ اس فتنے کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ بنی مستقلق کے بعد یا اسی موقع پر منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے کے لیے برپا کیا تھا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے واقعے کی نوعیت صرف اتنی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستقلق جو کہ 6 ہجری میں واقع ہوئی ہے، وہاں سے مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک الگ اونٹ پر ہم سفر تھیں۔ راستے میں فوج نے رات کے وقت کہیں پڑاؤ ڈالا، پھر فوج کے کوچ سے پہلے امیر المومنین ضرورت سے کچھ باہر نکلی، اتنے میں فوج کے کوچ کا حکم ہو گیا، قافلہ روانہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ام المومنین کا ساربان بھی یہ سمجھ کر روانہ ہو گیا کہ آپ اپنے ہودج میں سوار ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جگہ پر واپس آئیں اور دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا، تو رات میں اس کے سوا انہیں کوئی اور تدبیر نظر نہیں آئی کہ اب وہیں ٹھہر جائیں، اور یہی سب سے بہترین تدبیر بھی تھی۔ اسی دوران حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی ہیں، اس خدمت پر مامور تھے کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ بھولی بصری چیزوں کا جائزہ لے سکیں۔ جب صبح کو وہ پڑاؤ کی جگہ پر پہنچے اور دیکھا کہ ام المومنین پیچھے رہ گئی ہیں، تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر آخر میں انہیں اپنے اونٹ پر بیٹھا لیا۔ ام المومنین اس پر سوار ہو گئیں اور انہوں نے اونٹ کے مہار کو پکڑ کر قافلے سے جا ملایا۔ فوج کے کوچ اور مقام کے دوران میں اس قسم کے واقعہ کا پیش آ جانا یہ عام طور پر ہوتا ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن منافقین نے اس ذرا سی بات کو ایک افسانہ بنا ڈالا۔ قرآن نے لفظ افک ہی سے اس کی تردید کر دی کہ وہ جو ان کا افسانہ، جو بھی بات انہوں نے بنایا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ واقعے کی نوعیت اور اس کے مختلف کرداروں کا یہاں ذکر کیا جائے قرآن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے مخاطبین ہر چیز سے واقف تھے، جانتے تھے، اور بعد والوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ انہوں ایک بیہودہ الزام کی تفصیلات سے بعد کے لوگوں کو واقف کرایا جائے۔ تو آئیے اب ہم واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک،
یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں اسبتم منکم، وہ تمہارے اندر کا ایک گروہ ہے، یعنی بظاہر مسلمان اور تمہاری جماعت کے افراد ہیں، مگر حقیقت میں منافقین ہیں جو ہر وقت طاق میں رہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیر کا لفظ یہاں استعمال ہوا، خیر کا ایک نمایاں پہلو تو اس کے اندر یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنے اندر کے ایک مار استین گروہ کو اچھی طرح پہچان لینے کا موقع مل گیا۔ اگر یہ موقع نہ پیدا ہوتا تو معلوم نہیں یہ اندر ہی اندر یہ کینسر کیا شکل اختیار کرتا اور اس سے کیا فساد ظہور پذیر ہوتے۔ اور دوسرا خیر کا پہلو اس کے اندر یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں دبی ہوئی تھیں وہ اس امتحان سے ابھر کر سامنے آ گئی اور بروقت ان کی اصلاح اور تدبیر کا موقع مل گیا۔ معاشرے کے تزکیے کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے اس کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ تیسرا پہلو اس میں خیر کا یہ ہے کہ اس واقعے نے معاشرے کی اصلاح و تنظیم سے متعلق بہت سے احکام و ہدایت کے نزول کے لیے ایک نہایت سازگار فضا پیدا کر دی۔ اگر اس فضا کے پیدا ہوئے بغیر یہ احکام اترتے نازل ہوتے تو بہت سے لوگوں پر ان کی پھر حقیقی قدر و قیمت صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے حساب میں پڑے گا، اور وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ عبداللہ بن ابی کی جانب ہے جو اس سے پہلے بھی اسی طرح کے فتنے وہ برپا کر چکا تھا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ حسن ظن اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان مرد اور عورت کا حق ہے، اور ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ان کے اس حق کا احترام کرے، چنانچہ جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حسن ظن کا حقدار نہیں ہے اس وقت تک اسے یہی کہنا چاہیے لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہ الزام لگانے والے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں زنا کی عادی عورتوں کے بارے میں یہی ہدایت پہلے ہی کی جا چکی تھی کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پھر جب گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا ہے۔ اصطلح قونہ بألسنتکم، ذرا خیال کرو جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے، ایک زبان سے دوسری زبان تک پہنچا رہے تھے، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، تم اس کو ہلکی بات لے رہے تھے، معمولی بات لے رہے تھے، لائٹ لے رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اس سمعتموہ قلتم، تم نے اس کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہم کو زیبا نہیں ہے کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہیں کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تو علیم ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، اس میں شبہ نہیں ہے
کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی کا، بدکاری کا چرچا ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے، دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان سب لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رؤوف اور رحیم ہے، تو اس گناہ کی پاداش میں تم لوگوں پر بڑی آفت آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ گرفت کرتا اور توبہ اور اصلاح کی جو مہلت اس وقت تمہیں دی جا رہی ہے، اس کے بجائے اس کا عذاب تم پر نازل ہو جاتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور یاد رکھو جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو برباد کرے گا، اس لیے کہ فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اس لیے کہ وہ تو فحاشی کا، بے حیائی کا اور برائی کا راستہ وہ سجھاتا ہے شیطان۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر کے بیان کر رہا ہے کہ جو کہ دوسروں پر بے دھڑک الزام لگا دیتے ہیں، یعنی تم دوسروں پر تو الزام لگاتے ہو اور اپنے آپ کو کیا تم بہت پاکیزہ سمجھتے ہو؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ایک نہایت لطیف تنبیہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کی عزت اور ناموس کے معاملے میں ہر قسم کی باتیں بے پرواہی سے قبول کر لیتے ہیں اور ان کی بنا پر ان سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا یہ رویہ غمازی کرتا ہے کہ وہ اپنے باب میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن میں مبتلا ہیں، بلکہ اپنے آپ کو مزکی سمجھتے ہیں، خواہ ان کو اپنے اس باطن کا شعور ہو یا نہ ہو۔ اس مخفی چور سے یہاں ان لوگوں کو آگاہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں دشمنوں کی اڑائی ہوئی افواہ کو بغیر کسی نکیر کے قبول کر لیا۔ فرمایا کہ ہر شخص یاد رکھے کہ جس کو بھی کوئی پاکی و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو کسی کو اپنے تقوی اور تزکیہ کا اتنا غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے معاملے میں ہر قسم کی باتیں بے تحقیق قبول کر لے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع ہے اور علیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اس طرح کا کوئی خیال ہے تو متنبہ ہو جاؤ، تم میں سے کون پاکیزہ ہے اور کون آلودہ ہے، خدا ہر ایک سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کو بھی سنتا ہے اور جانتا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو شخص صاحب فضل ہیں، وسعت، اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے۔ یہ الفاظ حق اور ذمہ داری کے یاد دہانی کے لیے ہیں کہ غلطیاں کس سے ہیں کہ جو نہیں ہوتی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، مگر تمہاری غلطیوں کے باوجود اللہ نے تمہیں فضل اور رزق سے نوازا ہے تو تمہارا رویہ بھی اس سے مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ یہ در حقیقت استحقاق کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ ضرورت مند اپنی ضرورت کی بنیاد پر مدد کا مستحق ہوتا ہے، انہیں محض اس لیے ان کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دانستہ یا نادانستہ کسی غلطی کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ روایتوں میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف طوفان اٹھانے والوں میں ایک نادار صحابی مصطح بن اساسہ بھی ملوث تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے، حضرت ابوبکر ان کی سرپرستی بھی فرماتے تھے، تو لہذا آپ کو قدرتی طور پر مصطح بن اساسہ کے رویے سے صدمہ ہوا اور آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ مصطح کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اسی قسم کے رویے کا اندیشہ دوسرے غیرت مند مسلمانوں سے بھی تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
اس کی توجہ دلا دی۔ آگے ارشاد ہوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور ان کو چاہیے کہ وہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بھی بخش دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ بھی ایک لطیف حقیقت کی طرف اشارہ ہے، جس طرح کسی کے باب میں محض افواہوں کی بنا پر بدگمانی میں مبتلا ہو جانا خود اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ حسن ظن کی دلیل ہے، بلکہ اپنے آپ کو وہ مزکی سمجھتا ہے۔ اسی طرح کسی کی غلطی پر اس سے درگزر نہ کرنا، اس کو اپنی سرپرستی سے محروم کر دینا، اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ سمجھنے کے ہم معنی ہیں۔ اگرچہ آدمی اپنے اس مخفی خیال کا شعور نہ رکھتا ہو، اس پہلو سے بھی غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حکمت دین کے پہلو سے یہ دونوں غلطیاں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر یہاں پر ایک ساتھ کر دیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، یعنی سیدھی سادھی شریف عورتوں پر جو کہ دنیا کے چھل فریب کو جانتی ہی نہیں، بالکل غافل ہیں کہ دنیا میں اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے۔ یہ اسی لعنت کا نتیجہ تھا کہ آخرت سے پہلے یہ اسی دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئے اور سرزمین عرب سے ان کا یک قلم خاتمہ ہو گیا۔ قرآن نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ رسولوں کی طرف سے براہ راست اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین، ان کے انکار کرنے والوں کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، وہ جس بدلے کے مستحق ہیں اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ تمام حقائق کو کھول دینے والا ہے۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین، اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ تکویر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ لوگوں کے جوڑ اس دن ایمان اور اخلاق کے لحاظ سے جوڑ دیے جائیں گے، باندھے جائیں گے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ ایک جامع تعبیر ہے جو قرآن میں آخرت کی تمام نعمتوں کے لیے یہاں پر اختیار کی جاتی ہے قرآن حکیم میں۔ اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔